وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو 90 پارے کی ہے وہ تلاوت کی گئی، اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی روایت کی گئی. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمام مخلوقات کی طرف مجھ کو بھیجا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اور حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک، یعنی کائنات انسانی کے پورے زمانے میں ابتلاء اور اختلال اور استدراج کے اعتبار سے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہوا. سب سے پہلے جو ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمگیر نبی بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کی رسالت سب سے آخری رسالت ہے، آپ کی نبوت سب سے آخری نبوت ہے. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، اور نبوت بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی. رسالت اور نبوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں جس کو حضرت امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا وضع السيف في امتی لم يرفع عنها الى قیام الساعة.
کہ جب میری امت میں تلوار چل جائے گی یا تلوار اٹھائی جائے گی تو وہ تلوار قیامت تک کے چلتی رہے گی اور میری امت کے لوگ آپس میں جو ہے قتل و قتال کرتے رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں گے اور میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ اور میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب رہے گی۔ غالب کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیشہ وہ اللہ کی نصرت اور مدد کے سائے میں رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ یعنی جب تک کہ جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک کہ وہ جماعت ہمیشہ غالب ہی رہے گی، اور دنیا میں کوئی طاقت اور قوت ان کا کچھ نہیں کر سکتی ہے، یعنی ان کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اس روایت میں یہ بات ہے کہ میری امت میں 30 کے قریب دجال نکلیں گے، مبعوث ہوں گے، اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں 30 کذاب کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں 30 کے قریب کذاب دجال کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، مگر حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ 30 کے جو قریب ہوں گے یا 30 ہوں گے، دونوں کے دونوں جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اور جھوٹے بھی جو ہے نا کوئی چھوٹے درجے کے جھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ اونچے درجے کے جھوٹے، بہت زیادہ جھوٹے، بہت زیادہ مکار۔ اور ان میں جو ہے سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، جو آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ اور الوہیت کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال اکبر ہوگا۔ اب دجال کے معنی کیا ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دجال یہ دجل سے ہے، دجل کے معنی آتے ہیں مکر کے، غلط کے، فریب کے، اور جو آدمی حق بات کو جھوٹ کے ساتھ میں ملا دیتا ہے، گڈمٹ کر دیتا ہے، جو صحیح کو غلط کے ساتھ میں ملا دیتا ہے، تو اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے حق بات کو جھوٹ کے ساتھ میں ملا دیا۔ تو جیسے آج کل جو ہے نا یہ چھوٹے موٹے جو پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ حق بات کو صحیح کے ساتھ میں ملاتے ہیں
یعنی صحیح بات کو جھوٹ کے ساتھ میں ملاتے ہیں اور جھوٹ کو سچ بات کے ساتھ میں ملاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ آج سے نہیں چل رہا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. اب یہ 30 جو ہوں گے نا بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے, بڑے بڑے جو ہے نا دعویٰ کرنے والے ہوں گے, نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرنے والے. اور ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ حتیٰ یخرج 70 کذابا, کہ میری امت میں 70 جھوٹے جو ہے نا نکلیں گے, پیدا ہوں گے. تو یہ 70 اور وہ 30 دونوں ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. کہ 100 میں سے 30 تو جو ہے نا بڑے بڑے ہوں گے اور 70 جو ہوں گے وہ چھوٹے یعنی چھوٹے درجے کے ہوں گے. وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, مگر جو 30 ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے, وہ رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے. جیسے آج تک کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 23 جو ہے نا پیدا ہو چکے بڑے بڑے جھوٹے نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے 23 پیدا ہو چکے ہیں اور وہ 23 مر چکے ہیں. اب یہ 24واں ہے جو ابھی دعویٰ کیا ہے, جس کا نام جو ہے نا شکیل بن حنیف ہے. یہ 24واں ہے. 30 جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, 23 رخصت ہو چکے ہیں اور یہ 24واں ہے. اور آخر میں جو سب سے بڑا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوگا, یعنی پیدا ہو چکا ہے, جو ظاہر ہوگا, جو ہمارے سامنے نکلے گا, اس کا نام جو ہے نا دجال اکبر ہے. اسی دجال اکبر کے بارے میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا ہے, ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال, کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا معاملہ اور دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اس کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے؟ آپ نے غور کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا, اگر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اس کا اندازہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دجال کی فتنے سے ڈرایا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے ڈرایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے ڈرایا. حضرت ادریس علیہ السلام نے, حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دجال کی فتنوں سے ڈرایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے, یعقوب علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال کی فتنے سے ڈرایا. سلیمان علیہ السلام نے, داؤد علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اپنی امت کو ڈرایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا. اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے اور دجال کے معاملے سے ڈرایا. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے, اور وہ حدیث یہ ہے, عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مکتوب بین عینیہ کافارا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی امت کو کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو. بلا شبہ وہ کانا ہے
یقیناً وہ کانا ہے. کون بیان فرما رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے یقیناً بلا شبہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں ہے اور تم اسی سے اس کو پہچان لو گے کہ دیکھو تمہارا رب بے عیب ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. یہ اللہ نے بیان فرما دیا. اللہ جو ہے نا کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی جو ہے نا مکمل ذات. اللہ کی صفات بھی جو ہے نا کامل صفات. اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ میں اپنی صفات کے ساتھ میں بے عیب ہے. اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا دیکھو وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ بلا شبہ تمہارا رب تمہارا پروردگار بے عیب ہے، کانا نہیں ہے. اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا. اور اس کے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ہر ایمان والوں کے اوپر ظاہر کر دیا ہے کہ دیکھو اس کے پیشانی کے اوپر جو ہے نا کفر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را لکھا ہوا ہوگا. اسی سے تم اس کو پہچان لینا کہ یہ جو ہے نا کفر کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، کفر کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے اور یہ کفر کے ذریعے سے جو ہے نا دنیا کے اندر فساد پھیلانے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو آج کے وقت میں جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے دجال جس کے دل کے اندر آتا ہے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتا ہے. حالانکہ اس پاخنڈی کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. اس کی شکل اور صورت دیکھو، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا 12 بج رہے ہیں. اور دنیا کی سب سے عظیم ذات اللہ کے بعد میں جس کی ذات ہے عظیم ذات اور عظیم ہستی کہ جس کا مقام عرش سے بھی بڑا ہوا ہے، جس کا مقام بعض علماء کے کہنے کے مطابق کعبہ شریف سے بھی بڑا ہوا ہے، جس کا مقام جبرائیل علیہ السلام سے بھی بڑا ہوا ہے، جس کا مقام مقربین سے بھی بڑا ہوا ہے، کہ جس ذات کو اللہ رب العزت نے تحفہ دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں لگا دیا اور براق کو بھی آپ کی خدمت میں لگا دیا اور آپ کو جو ہے نا سدرۃ المنتہا کے آگے اپنی بارگاہ میں بلا کر تحفہ عطا کیا. اس ذات کے بارے میں یہ پاخنڈی یعنی گستاخی کرتا ہے. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. اور ایسے لوگ دنیا میں زیادہ پنپتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے یا تو اللہ رب العزت ہدایت دے دیتے ہیں یا تو جو ہے اللہ رب العزت اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. جیسے مسیلمہ کذاب کا بیڑا غرق کیا، اسود عنسی کا بیڑا غرق کیا، سجا نامی عورت کا بیڑا غرق کیا، اور اسی طریقے سے جو ملیشیا کا مصطفیٰ نام کا شخص تھا اس کا بیڑا غرق کیا، قادیانی کا بیڑا غرق کیا. یہ شکیل بن حنیف لوگوں کے سامنے ملعون ہو گیا، اللہ کے سامنے ملعون ہو گیا، تمام مخلوقات کے سامنے ملعون ہو گیا. اور جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ ملعون ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے، تمام مخلوقات کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے. الا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت اللہ نے بیان فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی. زمین پھٹ جائے گی، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی. یہ پہاڑ جو ہے نا اڑتے پھریں گے، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی. عرش یعنی قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی. اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی. جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی.
جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کی ختم نبوت باقی رہے گی، آپ کے ختم نبوت پر کوئی دھبا نہیں لگ سکتا، ذرہ برابر بھی نہیں لگ سکتا۔ آپ آخری نبی ہیں، سب سے بڑا جھوٹا کذاب اکبر دجال، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ لوگ جو ہے نا اس اکبر دجال کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ہوائی جہاز ہے جو اڑتا ہوا جو ہے نا چلا آیا، فائٹر پلین ہے، لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ ایک صحابی نے جو ہے ملاقات بھی کی ہے دجال سے، اور اس حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث میں بیان فرمایا اعظم انسانا، بہت بڑا انسان ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ چھوٹے قد کا ہوگا، مطلب کیا ہے کہ وہ جادوگر ہوگا۔ اس وقت میں تو جو ہے نا وہ بڑا انسان ہے، جب نکلے گا تو جو ہے نا پست قد ہو جائے گا، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے تابع میں کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں سے یہ کہلوانے کی کوشش کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ بہت سے لوگ یہودی جو ہے نا اس کے تابع میں ہو جائیں گے، نصارہ اس کے تابع میں ہو جائیں گے، اور منافقین جو عقیدے کے اعتبار سے نفاق رکھنے والے ہیں وہ بھی اس کے تابع میں ہو جائیں گے، اور بہت سے کچے پکے جو ہوں گے وہ بھی اس کے تابع میں ہو جائیں گے۔ جو پکے مسلمان ہوں گے وہ اس کے الوہیت کا انکار کر دیں گے، وہ اس کے خدا ہونے کا انکار کر دیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے دجال کے بارے میں ایک بات نہیں بتلائی ہے، نہ آدم نے بتلائی ہے، نہ جو ہے ادریس علیہ السلام نے بتلائی ہے، نہ شیس علیہ السلام نے بتلائی ہے، نہ نوح علیہ السلام نے بتلائی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام نے بتلائی ہے، اور نہ ہی جو ہے یعقوب علیہ السلام نے بتلائی ہے، اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے، نہ اسحاق علیہ السلام نے، نہ داؤد علیہ السلام نے، نہ سلیمان علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ بات میں تم کو بتلاتا ہوں، حضور بیان فرما رہے ہیں، کسی پیغمبر نے نہیں بیان کی ہے۔ ہر پیغمبر نے دجال سے ڈرایا ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلایا، اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا کہ دیکھو وہ بات یہ ہے، الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومہ انہ اعور۔ کسی پیغمبر نے جو ہے اپنی امت کو، اپنی قوم کو وہ بات نہیں بتلائی ہے، میں تم کو بتلاتا ہوں، بلا شبہ دجال کانا ہے، بلا شبہ دجال کانا ہے، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ جب دجال نکلے گا تو اپنے ساتھ میں اپنی جنت بھی لائے گا، اور اپنی دوزخ بھی لائے گا، اپنی آگ بھی لائے گا۔ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةِ هِيَ النَّارِ، بس وہ جس کو جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ یہ کیوں بیان فرمایا حضور نے کہ دیکھو تم اس کی آگ میں چلے جانا، اس کی جنت میں نہ جانا، اور اس کی آگ میں جاؤ گے کب؟ جب تم اس کے خدا ہونے کا انکار کرو گے، جب تم اس کے الوہیت کا انکار کرو گے، وہ تمہیں اٹھا کر کے اپنی آگ میں ڈال دے گا، اور اس کی آگ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی اللہ رب العزت کی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةِ هِيَ النَّارِ وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور بلا شبہ میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کیوں ڈالا گیا تھا؟ نمرود کا انکار کیا تھا نا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کوئی خدا خدا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بعد میں مارا؟ ایک مچھر کو اس کے ناک میں گھسا دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کے سر میں جو ہے نا گردش کرتا رہا، اور نمرود کے نزدیک وہ وزیر معزز تھا، مکرم تھا، جو اس کے سر پر جو ہے نا اس کے سر کے درد ہونے کے وقت میں جوتے سے مارا کرتا تھا، اس سے بڑا پیار اور محبت کیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا سر پھٹا، اور پھٹنے کے بعد میں وہ مچھر چڑیا کی جیسا، پرندے کے جیسا نکل کر کے جو ہے نا اڑ گیا، اس کا سر پھٹ گیا، مر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا تھا، تو اللہ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم،
اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک کا ذریعہ بن جا، سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص دجال کے خدا ہونے کا انکار کرے گا، دجال اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا، اللہ رب العزت اس آگ کو حکم دے گا یا نار کونی بردوں یا نار کونی بردوں وسلامن، کہ اے آگ تو میرے بندے پر ٹھنڈک بن جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ وہ آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ آگ تو جو ہے نا اللہ کی جنت ہوگی۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں، جو عارفین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے وہ قریب ہوتے ہیں، جیل خانہ بھی ان کے لیے جنت معلوم ہوتا ہے۔ جو ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی تقدیرات میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی تحلیل میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کا دل ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو اللہ رب العزت آسمان سے ان لوگوں کے اوپر چلنے کے وقت میں رحمت نازل کرتے ہیں، بیٹھنے کے وقت میں سکینہ نازل کرتے ہیں، جب سوتے ہیں تو فرشتے ان کے محافظ بنتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے محافظ ہوتے ہیں، اور جب چلنے لگتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ میں حفاظت کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور روحانی طاقت کے ذریعے سے اس وقت میں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کس کا؟ دجال اکبر کا۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج کے وقت میں یہ جتنے جھوٹے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب دجال کے چیلے چپاٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ دجال کے چیلے چپاٹے ہیں۔ کوئی حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ گستاخی کرنے والا بھی دجال کا چیلا اور چپاٹا ہے۔ کوئی جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی دجال کا چیلا ہے، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا چھوٹا دجال ہے اور بڑے دجال کا چیلا ہے۔ اس بات کو جو ہے نا کان کھول کے سن لو۔ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہراً ٹوپی پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہراً ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے، ظاہراً جو ہے نا ان کا لباس بھی جو ہے نا اچھا معلوم ہوتا ہے، ظاہراً جو ہے نا ہم کو ایسا لگے گا کہ وہ بڑی تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے یہ کون اجنبی ہے، لیکن وہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے ہم ان کو پہچانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ اندر سے بدل گیا ہوتا ہے اور وہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں جو ابھی رمضان گزرا ہے، چیمبور ناکی کی ایک مسجد میں کچھ لوگ جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھے تھے، جو شکیل بن حنیف کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام مانتے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ اعتکاف میں جو بیٹھے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم میں ایسے اشخاص ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں، ہم اپنی اولاد کو بتاتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، کوئی رسول پیدا ہونے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہو چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیدا ہو چکے، ان کو نبوت حضور کے پہلے مل چکی، ان کو رسالت حضور کے پہلے مل چکی۔ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے تاکہ قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے ان کو نازل فرمائے۔ یہ حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کی، ان کو اوپر اٹھانے کی، یہ اللہ نے جو ہے نا حکمت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے جو ہے نا آج کا جو دور ہے یہ بڑا خطرناک دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں ہمیں سنبھال کر کے رہنا ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں، ہم اپنے عقیدے کو کیسا سنبھالیں، ہم اپنے عقیدے کو کیسے مضبوط رکھیں، ہم اپنی اولاد کے عقیدے کو کیسے مضبوط رکھیں۔ مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، ائمہ بیان کرتے ہیں، تفسیروں میں بھیجنے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی بیٹھے تفسیر کو سنیں، اور مسجد میں جو ہے نا حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم سننے کے لیے ان کو بھیجے، علماء کے پاس میں ان کو بھیجے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے بھیجے، خانقاہوں میں ان کو بھیجے، اللہ والوں کے پاس میں بھیجے، تاکہ ہمارے بھی عقائد اور اپنی اولاد کے عقائد بھی جو ہے نا صحیح برقرار رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی
کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔